بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لائٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبجیکٹ اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ اس کو قرآن پاک کے حوالے سے ہم اس کا موازنہ کریں گے۔ تصادم سے مراد یہ ہے کہ کیا اسلام اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ موجود ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق مذہب اور اسلام کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام کے نزدیک مذہب سائنسی تحقیقات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں بے شمار آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومنوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ کس طرح کائنات کی چیزوں کو دیکھیں اور اس کے اوپر تحقیقات اور مشاہدے کریں تو وہ کس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ قُلِ انظُرُوا مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، دیکھو یعنی مشاہدہ کرو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ یونس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے اہل انسان کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں غور و فکر کریں کہ آسمان اور زمین میں کیا کچھ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر وہ تحقیقات کرے اور تحقیقات کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ تحقیق بھی اس سے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ہمیں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور مذہب میں کوئی اور تصادم نہیں پایا جاتا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ جس پر تم گزرتے ہو اور اس پر تم دھیان نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی نشانیاں ہیں جس پر تم چلتے ہو اس پر دھیان دو۔ جب ہم اس پر دھیان دیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی حاصل ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تحقیقات پہ بھی پورے اتریں گے۔ جس طرح آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ دیا ہے، ہمارا رجحان مغربی تہذیب کی طرف زیادہ ہے، جس وجہ سے ہم تعلیم کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور تجربات اور تحقیقات کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ جبکہ غیر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو وہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی جو اس کے اوپر جو انگریز یا سائنسدان جو ہے وہ اسی کے اوپر تجربات کرتے ہیں اور وہ آگے پہنچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے چاہے وہ سائنس ہو، ریاضی ہو، معاشیات ہو، سیاست ہو، جون سا بھی شعبہ ہو، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر قسم کی رہنمائی قرآن پاک میں موجود ہے۔ مگر ہم مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دن بدن اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر مذہب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ انہیں اردو بھی نہیں آتی اور وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے یا عربی میں ہی اس کا ترجمہ اردو سے کر کے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی نشانیاں ہیں جس پر ہم گزرتے ہیں اور اس پر ہم دھیان نہیں کرتے ہیں، اس کی مراد یہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، پھر کیا تم کو سوچتا نہیں ہے۔ یعنی اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں زمین میں اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح اناج اگتا ہے، اناج کی طرف دیکھیں یا زمین میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی طرف دیکھیں تو اس پہ بھی ہمارے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور اگر ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے، اور خود تمہارے اندر سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی پیدائش کر تھوڑا سا بھی اس کے اوپر غور کریں تو دیکھیں ہماری پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تخلیق کس سے ہوئی ہے؟
ہماری تخلیق ایک محفوظ جگہ پہ پانی کی بوند سے کی گئی ہے، پھر وہی بوند جمع ہوا لوتھڑا بنا، پھر اسی سے ہی گوشت کی بوٹیاں بنی، اور پھر گوشت کی بوٹیاں بننے سے ہماری ہڈیاں بنی، پھر اسی ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک نئی شکل میں اٹھا کھڑا کیا۔ بس بڑی برکت والا ہے وہ اللہ کہ جو سب کو بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ کی ہر چیز میں حکمت عملی موجود ہے، بس ہمیں تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ آسمان کو دیکھ لیں، آسمان کس طرح بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب ہم کسی مکان کو بناتے ہیں تو کیا ہم اس کو ستون کے بغیر قائم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیات مبارکہ میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پس دیکھو کہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کی گئی ہے۔ اب یہاں پر زمین کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ زمین میں جو ہے انسان چلتے پھرتے ہیں، تو تم چلو پھرو، مگر یہ ہے کہ تم دیکھو، دھیان دو کہ کس طرح زمین کی تخلیق کی گئی ہے، اس میں ہر چیز کس طرح خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مشاہدے کرو، تجربات کرو، اور کوئی نئی چیز اس سے ایجاد کرو۔ اہل اسلام کی مذہبی کتاب قرآن پاک تعریفات سے پاک اور اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سائنس سے متصادم نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک خود بار بار خالقانہ قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے آیت مبارکہ میں بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں غور و فکر کرو، اس میں میری نشانیاں موجود ہیں۔ تو کائنات کے مطالعے کی یہ ترتیب ایک دوسرے الفاظ میں ہمیں سے سائنسی مشاہدات اور تحقیقات کا نام دیتے ہیں، بلکہ قرآن پاک تو خود بہت سی سائنسی تحقیقات کو بیان کرتا ہے۔ متزائل میں سے ہم خود بھی یہاں پر سائنس کے مختلف شعبوں سے متعلق قرآن پاک کے بیان کردہ چند سائنسی حقائق کا ذکر کریں گے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی مذہبی کتاب قرآن پاک خود بھی بہت سے سائنسی حقائق کو بیان کرتی ہے۔ آغاز کائنات، یعنی کائنات کا آغاز کس طرح ہوا؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، بس ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اب جو غیر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ زمین جو ہے نا وہ ایک بگ بینگ تھیوری بھی تھی، یعنی ایک دھماکہ ہوا تھا، اس سے زمین وجود میں آئی تھی۔ یہاں پر کافروں کو مخاطب کر کے اس لیے کہا جا رہا ہے، ان سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ غلط نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ کہتے کہ ایک بگ بینگ تھیوری بھی، ایک دھماکہ ہوا، اس سے زمین کی وجود آئی، اور اب جو ہے نا یہ زمین جو ہے وہ کہتے کہ یہ پہلے سے ہی موجود تھی اور اب یہ ہمیشہ تک رہے گی۔ تو اس کے متعلق ان کو آگاہی دی گئی ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا۔ اب اختتام کائنات، اب ہمارا جو ہے نا یعنی کائنات جو ختم ہوگی تو ہمارا کیا نظریہ ہے قرآن پاک میں، یعنی کیا بتایا گیا ہے، اور غیر مذہبوں کا کیا نظریہ؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، انسان ختم ہو جائے گا مگر کائنات موجود ہوگی۔ مگر ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت آئے گی، اور پھر کیا کہ قیامت کا جو کائنات کا سارا نظام، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھٹ جائیں گے اور جب سمندر ابال دیے جائیں گے اور جب قبروں کو کھودا جائے گا، ہر شخص جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ مدار گردش سے مراد یہ ہے کہ کس طرح کائنات کی جو ہے نا نظام کس طرح خوبصورتی سے چل رہا ہے، چاند سورج ستارے کس طرح اپنے وقت کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے قرآن پاک کی ارشاد مبارکہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، آیات نمبر 33 ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹائم دیا وہ اسی کی مناسبت سے وہ اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آسمان یا سورج کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ سورج کو آ پکڑے، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقرر ٹائم پر ہی نکلتا ہے۔ کہ قرآن پاک میں ہمیں کس طرح
کتنے خوبصورت انداز میں ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ پہلے کائنات کا آغاز کے بارے میں بتایا، پھر اختتام کس طرح کا بتایا، پھر سورج چاند ستاروں کی گردش کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حیوانات یعنی جانوروں کے بارے میں بتایا اور ہم سے مخاطب کیا کہ دیکھو کیا تمہیں ارشاد و سورۃ النحل کے آیات ہے، آیات نمبر 66 ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے۔ اب ہمارے لیے مویشیوں میں کس طرح عبرت ہے کہ ہم تم کو اس کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی خوبصورت طریقے سے اپنی نعمت کا بتایا کہ کیا تم لوگ جانوروں میں بھی غور نہیں کرتے کہ میں نے ان کے پیٹ کے درمیان یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے میں تم لوگوں کے لیے کس طرح خالص دودھ دیتا ہوں جو تم پیتے ہو اور جو تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تمہارے اور تم لوگوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوتا ہے۔ تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے مگر بہت کم لوگ ہی اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ علم نباتات، اب قرآن پاک میں ہمیں علم نباتات کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، جانوروں کے بھی جوڑے، صرف پودے کے، ہر مخلوق کے، دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں اس کے جوڑے موجود ہیں کہ جو زمین میں اگاتا ہے اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی اور ان میں بھی کہ جو وہ نہیں جانتا ہے۔ تصور کائنات، اب تصور کائنات میں ہمارے لیے کس طرح نشانی ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اپنی طرف سے، بے شک اس میں البتہ ایسے لوگوں کی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ لفظ غور و فکر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم آسمان اور زمین میں جو چیز موجود ہے ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم مشاہدہ کریں گے، تجربات کریں گے اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی حاصل ہوگی اور ہم ایجادات تحقیقات میں آگے سے آگے بڑھیں گے۔ کائنات کی وسعت، یعنی کائنات کی کتنی وسعت ہے، ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان کو ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اسلام کے علاوہ یعنی قرآن پاک کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ملے گا جس میں تمام امور، تمام انسانوں کی ہر شعبے، ہر حوالے سے رہنمائی مل سکے، مگر اسلام اور قرآن پاک ایک واحد دین ہے جس میں ہمیں ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہودی مذہب لے لے، عیسائی لے لے، میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہر مشکل، ہر لمحے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، مگر ہمیں صرف تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کورونا کی وبا بہت زیادہ پھیلی تھی جس سے غیر مسلمانوں اور مسلمان کے افراد بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ تو غیر مسلمانوں نے پہلے تو اپنے طریقے سے یہ علاج جاری رکھا، مگر جب انہوں نے تحقیقات کی اور قرآن پاک کے ذریعے سے ہی کورونا کا علاج معلوم کیا جس سے لوگوں نے لا علاج مرض قرار دیا تھا، اس کا علاج کیا تھا؟ قرآن پاک کے آیات مبارکہ کے ذریعے تھا، اس کا علاج کیا گیا، اور دوسری صورت یہ بتائی گئی تھی کہ 5 وقت نماز پڑھے اور جتنا پاک صاف رہیں گے تو اس بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ مرض زیادہ نہیں پھیلا تھا کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں مسلمانوں میں آدھے سے زیادہ اتنے مسلمان تھے کہ وہ پاکی اور نماز کی پابندی کرتے تھے، تو الحمدللہ سارے مسلمان اس سے بچ گئے تھے، اور جب غیر مسلمانوں نے بھی یہ طریقہ اپنایا تو وہ بھی اس بیماری سے بچ گئے اور بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ تو ہمیں اپنے قرآن پاک سے ہر لمحے چاہے جو بھی مشکل آئے ہماری زندگی میں ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں اس پہ غور و فکر لازمی کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سے ہم استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرابی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ اور میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔